تیرین شاپ کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پیلا گورنس آج کے گیز اور ہند سے متعلق یہ پرندہ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا جانور ہوا کرتا تھا۔ 7.4 میٹر یعنی 24 فٹ لمبے پروں کے ساتھ پیلا گورنس نے 42 ملین سال پہلے اس سے پہلے آنے والے پیٹروسورس کو ہرا دیا تھا۔ ڈیمٹروڈون جس کا مطلب ہے دانتوں کے دو اقدامات، سائنیپسڈ کی ایک مدون جینس ہے جو تقریباً 272 ملین سال پہلے جیتا تھا۔ ایک وقت تھا جب ڈیمٹروڈون زمین پر سب سے بڑا گوشت خور تھا۔ کچھ پرجاتیوں کی اوسط 4.6 میٹر یعنی 15 فٹ تک بڑھتی تھی۔ کبھی کبھی ڈائناسورس کے لیے غلطی سے ڈیمٹروڈون کا تعلق جانوروں سے بنے جانوروں کی بجائے استانوں سے زیادہ قریب سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلا ڈائناسور زمین سے چلنے سے پہلے ہی 40 ملین سال جیتا تھا۔ ہنیریا ایک شکاری لابلون مچھلی تھی جو لگ بھگ 360 ملین سال پہلے ڈیوون دور کے دوران رہتی تھی۔ مچھلی کھانے والی یہ شارک شمال مشرقی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے پانیوں میں تیرتی ہے۔ 2.5 میٹر لمبائی یعنی کہ 8.2 فٹ پر یہ اس وقت میٹھے پانی کے علاقوں میں سب سے بڑا شکاری تھا۔ اس کی کھوپڑی میں باری زیور والی ڈرمل ہڈیاں تھیں اور اس کا نچلا جبڑا نسبتاً لمبا اور کھلا تھا۔ دانت پریما اکسلا بنانے والے دانوں کے ساتھ تیز تھے۔ الیسوسورس بڑے ڈائناسورس کی ایک نسل ہے جو جراسک کے آخری عرصے کے دوران 150 سے 155 ملین سال پہلے رہتی تھی۔ الیسوسورس کا نام کا مطلب ہے مختلف چپکلی۔ اس کی کھوپڑی بڑی تھی اور درجنوں بڑے تیز دانتوں سے لیس تھی۔ اس کی لمبائی اوسطاً 8.5 میٹر یعنی 28 فٹ ہے، حالانکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 میٹر یعنی کہ 39 فٹ سے بھی زیادہ تک پہنچ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑے شکاری کی حیثیت سے الیسوسورس فوڈ چین کے اوپری حصے میں تھا۔ شاید ہم اثر ہمہ وقتی جڑی بوٹیوں والی ڈائناسوروں اور شاید دوسرے شکاریوں پر بھی حملہ کرتا تھا۔ ڈوڈوکورس 1.5 میٹر 5 فٹ کی اونچائی اور مجموعی طور پر 4 میٹر لمبائی کے ساتھ ڈوڈوکورس 1910 سے 2370 کلو گرام تک پھیل سکتا ہے۔ اس کی دم ہڈی کی لچکدار میان سے گری ہوئی تھی اور لمبی لمبی اسپائکس یا نوکس لگی ہوئی تھی۔ اس کا ٹیل کلب شکاریوں کے خلاف دفاع کی بجائے ممکنہ تنازع میں استعمال ہوا تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے کسیتوں کی دم، جس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر اسپائکس کو ہٹا دیا جاتا تو یہ ایک موٹے سے ملتا جلتا ہوگا۔ تھیلاکوس میلس واقعی میں ایک بلی نہیں ہے۔ تھیلاکوس میلس بہت ہی دکھائی دینے والی دانتوں والی بلی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ان میں بڑے پیمانے پر کینین اور مجموعی طور پر بلی کی طرح نظر آتی ہے، لیکن یہ دراصل ایک کنگارو کی طرح مرسوپیل ہے۔ اس کے جبڑے دراصل کافی کمزور تھے، لہٰذا اس نے کام انجام دینے کے لیے اپنے بڑے دانتوں پر انحصار کیا۔ کریٹوکسرینا مانٹیلی ایک بڑی شارک تھی جو کریٹاسیئس کے وسط میں تقریباً 82 سے 100 ملین سال پہلے رہتی تھی۔ اس کو گینسوچری کے حوالے سے جینسو شارک کا نام دیا گیا چونکہ اس نے اپنے دانتوں سے اپنے شکاروں کو کاٹ کر کھانا کھلایا تھا۔ کریٹاسیئس دور میں شمالی امریکہ کو 3 جزیروں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک شمال میں۔ اندر ہی سمندر میں کریٹوکسرینا رہتا تھا۔ گینسو شارک کے بالترتیب جبڑے میں 34 دانت اور کم جبڑے میں 36 دانت تھے۔ بلز بوفو خاص طور پر ایک پراگیتا میٹر کی ایک بڑی ذات ہے جس کی شناخت 2007 میں پہلی بار ہوئی تھی۔ مقبول میڈیا کے ذریعے تخفیف کردہ عام ناموں میں شیطان میٹرک، شیطان کی ٹاڑ اور جہنم سے مینڈک شامل ہے۔
बेल्स बोफो के फोसल्स मेडागास्कर से बाजियाब हुए हैं, जो क्रीटासियस के आखिरी हिस्से से तकरीबन 70 मिलियन साल कबल की बात है। हो सकता है कि ये नस्ल 40 सेंटीमीटर और 4 किलोग्राम से ज़्यादा बढ़ चुकी हो, जो किसी भी जिंदा मेंढक से बड़ी है, जिसमें सबसे बड़ी मशहूर प्रजातियों गोलित मेंढक भी शामिल है, जो 32 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मुमकिन तौर पर बेल्स बोफो एक शिकारी था, जिसके वसी मुंह ने निस्बतन बड़ा शिकार खाने की इजाज़त दी, शायद यहाँ तक कि नौअमर डायनासोर भी। मैगटेरियम हाथी के साइज के ज़मीनी काहिलियों का एक जीनस था, जो जनूबी अमेरिका में आम था। आज के हाथियों जितना बड़ा मैगटेरियम लंबाई 6 मीटर यानी 20 फुट था और इसका वज़न 4 टन से ज़्यादा होता था। अगरचे सब्जी खोर कुछ लोगों का ख्याल है कि मैगटेरियम ने स्मेल्टन और फोरोसर इस जैसे ज़्यादा फुर्तीली शिकारियों के हाथों मारे जाने वाले केवियन को ख़त्म कर दिया है। जनूबी अमेरिका में तकरीबन 10 से 500 साल पहले तक द्योहेकल ग्राउंड की काहली फल फूल रही है। ज़्यादातर इंसानी शिकारियों की बढ़ती हुई आबादी को इसके मदूम होने की वजह के तौर पर पेश करते हैं। अनुमालोकारेस गैर मामूली केकड़े अनुमालोकार्डाइड की एक मदूम नस्ल है, जो जानवरों के एक खानदान के बारे में सोचा जाता है। इसका ताल्लुक नस्ली आर्थ्रोप्टस से है। अनुमालोकार्डेस को पहले कभी भी किसी इंतहाई शिकारी के तौर पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास ऐसी चीज़ थी जो इनके ज़माने में दूसरे जानवरों में कभी नहीं होती। आपको लगता है कि इनकी निगाहें इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन 541 मिलियन साल कबल कैम्ब्रिया के दौर में इनकलाबी था। ये जानवर भी छोटे नहीं थे। सबसे बड़ी नोक की लंबाई 2 मीटर 6 फुट तक बढ़ी थी।